الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ دوستو، ایک بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپس میں تعلقات اور دوستیاں بنائی ہیں۔ دوستی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان بہت ساری باتیں اپنے گھر والوں سے نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن دوست کے سامنے آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہے، اور کسی بھی مشکل کو جو دل کی بات ہے، دل کا راز ہے، اس سے شیئر کرتا ہے۔ اور دوستی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ اور الاخلاء بعضهم لبعض الا المتقون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جگری دوست جتنے ہوں گے وہ قیامت کے دن جو سارے دوست گر جائیں گے، دور ہو جائیں گے، سوائے وہ دوست جو متقی ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ دوست دو قسم کے ہیں۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح عقیدے والا اور جس کے اندر اخلاص ہو، جو آپ کو رہنمائی کرتا ہے قرآن و سنت کی طرف، عمل صالح کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اور آپ کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور آپ کو اچھے مشورے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنی دوستی کو باقی رکھنا ہے، دوستی کو کھونا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو دیکھنا ہے تو اس کے دوست کو دیکھیں کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوست بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں۔ اور اسی طرح سے دوست جو اچھا ہو، صالح ہو، اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کوئی انسان کسی عطر کی دکان میں جاتا ہے، عطر خریدتا ہے تو عطر اس کو ملتا ہے۔ کسی نیک انسان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان اس کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، کیونکہ دین کی معلومات دیتا ہے، اچھے مشورے دیتا ہے، زندگی کے اندر مشکلات کو حل کرتا ہے۔ تو جیسے عطر آپ نے خریدا، اور اگر عطر خریدا نہیں ہے، پرفیوم آپ نے لیا نہیں دکان سے، مگر صرف وہاں جانے کی وجہ سے آپ کا دماغ معطر ہو جاتا ہے، خوشبو اس کی دکان سے آپ کو ملے گی، باہر نکلیں گے تو لگے گا کہ آپ نے خوشبو سونگھ کر آیا ہے، خریدا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے نیک انسان جس کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی برائی نہیں بتائے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا آپ کو غلط مشورے نہیں دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اس کے صحبت میں بیٹھنے سے، دوستی کرنے سے نقصان نہیں ہے، یا تو زیادہ فائدہ ہوگا، اگر فائدہ نہ بھی ہوا نقصان نہیں ہے۔ جیسے کسی عطر کی دکان میں گئے، عطر خریدا تو ظاہر بات ہے آپ کے پاس عطر ہے، اور اگر نہ بھی آپ نے خریدا تو خوشبو تو آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اور صالح انسان، جو انسان کے دل میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرتا، خواہشیں اور رغبتیں نہیں پیدا کرتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا ہے۔ دین کی بربادی دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک خواہشات کی وجہ سے اور دوسرا شکوک و شبہات کی وجہ سے۔ کیونکہ خواہشیں اور رغبتیں انسان کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ خواہشوں کی وجہ سے انسان، اگرچہ کہ اس کی خواہشیں پوری نہ ہوں، لیکن خواہشوں میں، خیالوں میں ڈوب کے مر جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ غلط راہیں اختیار کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس کا دین خراب ہوتا ہے۔ اس لیے بد عقیدہ لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کو شکوک و شبہات پیدا کریں گے، کہیں گے کہ یہ وہابی ہے، یہ کہیں گے غیر مقلد ہے، یہ دشمن رسول ہے، صحابہ کے دشمن ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا۔ اور آپ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو آپ کو صحیح دین کی رہنمائی کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو دوستی میں بہت زیادہ خیال رکھنے کے لیے کہوں گا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ تجاوز لامتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، بے شک اللہ عز و جل نے میری امت کو معاف کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے میری امت سے۔ کیا چیزیں؟ ایک تو خطا کسے کہتے ہیں؟ جو
غلطی سے ہو جائے، آدمی چاہ کر نہیں کرتا ہے لیکن ہو جاتا ہے اس سے، نمبر ایک۔ دوسرا، بھول جانا، آدمی بھول کر کچھ بھی اس سے کوئی چیز بھول جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے، کسی غلط کام کے لیے کوئی مجبور کیا جائے، کوئی کام غلط کام کرنے کے لیے کسی کو مجبور کیا جائے، جیسے ہم سنتے ہیں چائنا کے اندر روزہ داروں کو زبردستی شراب پلایا جاتا ہے، زبردستی کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اسی طرح لوگ سسرال والے کیا کرتے ہیں، داماد کو مجبور کرتے ہیں طلاق کہنے کے لیے پولیس کے سامنے یا کسی اور کے سامنے، تو یہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی سے، جیسے ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت عظیم الشان جلیل القدر صحابی ہے، پورا خاندان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بڑے آزمائے گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ وہ تو ایمان سے گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ تو بولے انہوں نے کافروں کے سامنے آپ کی برائی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لا اتخذ اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سورہ نحل آیت نمبر 106۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کفریہ کلمات کہے ایمان لانے کے بعد، مگر وہ شخص جس پر زبردستی کی جائے، جس پر ظلم کیا جائے کفریہ کلمات کہنے کے لیے، اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا، دل سے کافر نہیں ہوا ہے، تو غلطی ہوتی ہے، غلطی کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو معاف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمار ابن یاسر کے بارے میں، جو انہوں نے کافروں کی زبردستی ظلم کرنے پر جو غلط بات، کفریہ بات کہی ہے، اس کا ایمان نہیں گیا ہے۔ عمار ابن یاسر سر کے بالوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک ایمان سے لبریز ہے، سبحان اللہ، ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں پکڑ مت کیجئے اس چیز میں جو ہم بھول جائیں اور جس میں ہم سے غلطی ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا قد فعلت، میں نے معاف کر دیا، کس کو؟ جس سے آدمی غلطی سے کوئی کام بھول گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ نے کہا اس کو میں نے معاف کر دیا۔ تو ہمیشہ یہ دعا پڑھنا چاہیے جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے اتری ہیں، بہت عظیم الشان ہے۔ کسی بھی مشکل کے لیے یہ 2 آیتیں پڑھنا چاہیے، اور سوتے وقت میں ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سوئے۔ اور یہ 2 آیتیں جو آدمی ہمیشہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ 2 آیتیں جیسے اس کے اوپر 2 سائے، 2 پر، پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، ویسے 2 پر اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ دارقطنی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تجاوز عن امتی، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے ما حدثت به انفسها، دلوں میں جو باتیں کھٹکتی ہیں، دلوں کے اندر جو باتیں آتی ہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ وما اکرہوا علیہ، اور دوسرا جس کے اوپر انہیں زبردستی کیا جائے، ظلم کیا جائے کوئی کام کرنے کے لیے غلط، تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ الا ان یتکلموا بہ، مگر جو شخص غلط باتیں جو دل میں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، جب تک اپنی زبان سے نہ بولے، یا یہ کہ وہ غلط خیالات یا غلط چیزیں جو دل کے اندر آتی ہیں اس پر عمل نہ کرے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ زبان سے نہ بولے اور عمل نہ کرے غلط چیزوں پر جو اس کے دل میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہ بتانا اس لیے تھا کہ ہمارے درمیان
ہمارے جو تعلقات ہیں لوگوں سے، ان تعلقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان چیزوں میں جو تم سے غلطی سے ہو گیا، لیکن جس میں عمدن، قصدن، یعنی زبردستی کرنا برائی اس لیے آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، اس کی سزا دے گا آپ کو۔ لیکن جو غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دیا، اور بھول کر کیا اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشن میں، اپنے تعلقات میں جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم کیا کریں، معاف کر دیں، دل بڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔